رمضان المبارک مبارک ہو۔ اور آج یہاں سے الرا ٹی وی اسٹوڈیوز سے رمضان المبارک کی تیاری میں پہلی تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلے دن کی تراویح ادا ہو چکی ہیں اور یقیناً آپ کو دوران تراویح بڑا کیف اور سرور آیا ہوگا، کیونکہ ہمارے دونوں جو حفاظ ہیں، سرکار کے چاہنے والے ہیں، ذاکر قلبی ہیں، روشن ضمیر ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زبان کی تلاوت قرآن جو ہے وہ سینوں میں اترتی ہے۔ آج درس قرآن کا دن ہے، قرآن مکنون۔ قرآن مکنون کے لیے ہم نے جو آج انتخاب کیا ہے جس سورت کا، وہ سورت ہے سورہ منافقون۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے مدینۃ المنورہ میں، مدینہ پاک میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ اور حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے ہی لوگ تھے ابتدائی طور پر۔ ایک تو وہ طبقہ تھا کہ جو انکاری رہا، جنہوں نے دین اسلام کو جھٹلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو وہ لوگ کہلاتے ہیں کفار۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو دین اسلام میں داخل ہو گیا، دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر جو میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی باریک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ نقطہ جو ہے میں اس لیے اہم سمجھتا ہوں کہ علماء کرام نے اس نقطے کے حوالے سے عامۃ الناس کو غلط اطلاع دی ہے۔ مثلاً یہ کہ بہت سارے یہودی جو کہ اسلام کے مخالف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ لوگ بھیس بدل کے آتے اور کہتے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسلام قبول کر لیتے، بظاہر کلمہ بھی پڑھ لیتے اور کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ تھی ہی نہیں، وہ تو جاسوسی کے لیے آتے تھے، نیت کر کے آتے تھے کہ یہ ہم سارا کا سارا جو ہے یہ سب گول مال ہے، ڈھکوسلے بازی ہے، ہم نے ایمان وغیرہ نہیں لانا، ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا ہے، لیکن ہم نے یہ امپریشن دینا ہے محمد رسول اللہ کو اور آپ کے رفقا کو، یہ امپریشن دینا ہے کہ جیسے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو یہ جو طبقہ تھا، علماء کرام نے اس طبقے کو منافق کہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ منافق نہیں تھے، وہ کافر تھے۔ بھائی مسلمانوں کے سامنے آ کر کے کہیں کہ ہاں جی ہم تو مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے کافر یاروں کے پاس جائیں اور کہیں دیکھا ہم نے کیسا دھوکہ دیا ان کو، تو یہ منافقت کہاں ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے، ان کو منافق نہیں کہا جا سکتا، یہ کافر ہیں۔ پھر منافق کون ہے؟ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہوئی، بڑے غور سے سنیے گا۔ ایک تو منافقوں میں طبقہ وہ تھا کہ جو ایمان لایا اور جب مشکلات پڑیں تو وہ اندر سے ٹوٹ گیا، جب امتحانوں میں پڑا تو پھر اس کا جو اندر تھا وہ اتنا مضبوط نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ میں ویسا ہی ٹھیک ہوں۔ تو جب امتحان میں پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے اپنا مائنڈ چینج کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو ایک گروہ تو منافقین کا وہ ہے کہ جو ایمان لائے لیکن پھر امتحانوں میں ذلیل و خوار ہو گئے اور اندرونی طور پر انہوں نے اپنی وفاداریاں چینج کر لیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو ایک طبقہ
تو منافقوں کا وہ ہے جو امتحانوں میں کامیاب نہیں ہوا، جب مشکلات پڑیں، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جو مسلمان ہوتا جاتا تھا تو سارے قبیلے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے تھے، میل جول لوگوں سے ختم ہو جاتا، کاروبار ختم ہو جاتا، جو لوگوں کی مختلف قبائل کے اندر عزت تھی وہ عزت خاک میں مل جاتی۔ اب یہ بہت سارے جو مسائل تھے، ان تمام مسائل کو برداشت کرنا اور اس کے باوجود بھی ثابت قدم رہنا اسلام پر، یہ ایک کڑا امتحان تھا۔ تو جو اس میں کامیاب رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو مضبوطی ایمان عطا فرماتا تھا، اور جس میں جو لوگ ان معاملات میں ان کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، ان کا ارادہ متزلزل ہو جاتا تھا، تو وہ لوگ جو ہے پھر کافروں کے منافقوں کے زمرے میں آئے کہ پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اچھی نیت کے ساتھ کیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا اور اچھی نیت کے ساتھ کیا تھا کہ بھئی کوئی دھوکہ دینے کے لیے نہیں آئے تھے، اچھی نیت کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، لیکن بعد میں وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکے جو مشکلات پھر پیش آئیں۔ اب جیسے ہمارے ساتھ مشکلات ہیں ہمارے ساتھ مشکلات نا، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سرکار گوھر شاہی کے ماننے والے ہیں تو بلا وجہ ہر آدمی جو ہے ہم سے کترانے لگتا ہے، مسلمان کتراتا ہے کہ جی یہ گوھر شاہی کے ماننے والے ہیں، ہٹو بھائی، اور سوشل بائیکاٹ ہمارا کر دیتا ہے، ہم سے کوئی لین دین نہیں کرنا چاہتا، ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، ہم جو کچھ بھی بیان کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے باوجود بھی وہ محفلوں میں آ کے ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ تو اسی طرح کا ماحول جو ہے وہاں تھا کہ جب کوئی دین اسلام قبول کر لیتا تھا تو یہ پھر مسائل پیش آتے۔ ایک ہر انسان کا ایک سوشل سرکل ہوتا ہے نا، جس میں وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کے یار دوست ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ کوئی نیا دین اختیار کر لیتا ہے اور وہ اس کے یار دوست جو ہیں، جو اس کا سوشل سرکل ہے، وہ اس کو اپروو نہیں کرتا ہے، تو پھر وہاں سے ایک کلیکٹیو اجتماعی طور پر پرسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے، لوگ آپ کو جو ہے یعنی بالکل کارنر کر دیتے ہیں۔ تو یہی حال وہاں پر ہوتا تھا، تو جو اس کے متحمل ہو جاتے تھے، جو اس کو برداشت کر لیتے تھے، جن کو اپنا ایمان زیادہ پیارا تھا اپنے دوستوں سے زیادہ، اس سوشل سرکل سے زیادہ جن کو اپنے ایمان کی فکر تھی، وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا۔ تو ایک تو یہ لوگ تھے کہ جو مشکلات کا سامنا نہ کر سکے اور پھسل گئے، یہ طبقہ ہو گیا منافقین کا۔ اور دوسرا طبقہ جو منافقین کا ہے وہ ہے اصل منافقین۔ جو دوسرا طبقہ ہے منافقین کا وہ ہے اصل منافقین۔ یہ جو لفظ ہے نفاق، توجہ چاہوں گا، یہ جو لفظ ہے نفاق، یہ نکلا ہے نفق سے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ نفق سے۔ اور اگر آپ دبئی وغیرہ میں اگر آپ نے ٹنل وغیرہ سے گزرے ہیں تو ٹنل کے باہر لکھا ہوتا ہے نفق۔ تو عربی زبان میں نفق جو ہے وہ ٹنل کو، سرنگ کو بولتے ہیں کہ ایک طرف سے داخل ہو دوسری طرف سے نکل جائے، ایک طرف سے داخل ہو اور دوسری طرف سے نکل جائے۔ تو منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں سوراخ ہو، جس کے دل میں سرنگ ہو، جس کے دل میں سرنگ ہو، جس کے دل میں ایک ٹنل بنا ہوا ہو کہ وہ نور آئے اور نیچے سے نکل جائے، وہ نور آئے اور نیچے سے نکل جائے، وہ نور آئے اور نیچے سے نکل جائے۔ اچھا، اب یہ نفق ہوتا کیا ہے؟ یہ نفق ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کسی کا جب کوئی بائی پاس وغیرہ ہوتا ہے، ہارٹ کا، کسی کے دل کی سرجری ہوتی ہے، بائی پاس ہوتا ہے تو پاؤں سے کاٹ کے کچھ نس کا حصہ وہ دل میں لگا دیتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اسی طریقے سے شیطان جو ہے ان لوگوں کے اوپر، شیطان جو ہے ان لوگوں کے اوپر
ایک ایسا راستہ نار کا، ایک ایسا خرطوم اس کے دل کو باندھ کر بچھا دیتا ہے کہ وہ نور جو بھی آ رہا ہے وہ اس سے پرے ہو کر کے ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کے گرد جو 1,80,000 زنار ہوتے ہیں وہ زائل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ ظاہری طور پر تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا حضور کے دور میں، ظاہری طور پر تو بہت سارے لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ ابھی یہ ایک مرحلہ طے ہو گیا کہ کلمہ پڑھا انہوں نے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، مسلمان بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ابھی تو انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کرنی تھی اور حضور کی صحبت میں رہ کر حضور کی محبت سیکھنا تھی، حضور کی محبت سیکھنا تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے ابھی تو انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا تھا، حضور کی نظروں سے ابھی تو انہوں نے اپنے قلوب کو بیدار کرنا تھا۔ وہ مرحلہ آیا نہیں۔ یاد کریں سرکار گوھر شاہی کے الفاظ، سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ حضور پاک کو 3 طرح کا علم عطا ہوا، ایک عام کے لیے، ایک خاص کے لیے، اور ایک صرف ان کے لیے۔ تو عام جو علم ہے وہ 2 ہو گئے، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم، دل والا علم۔ کیوں جی؟ جنہوں نے ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ اور جنہوں نے حضور پاک کے دور میں صرف ظاہری علم کے اوپر ہی قناعت کری وہی منافق ہوئے۔ تو یہ منافق وہ ہیں کہ جن کے اندر دل والا علم جو ہے وہ سرایت نہیں کر پایا۔ اب یہ چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانی ہے اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ منافقون ہے اور یہ شروع ہوتی ہے اذا جاءک المنافقون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، when these hypocrites come to you، یا رسول اللہ جب یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں، اذا جاءک المنافقون، and when these hypocrites come to you، جب یہ منافقین تیرے پاس آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد کہ ہم شہادت دیتے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ منافق آ رہے ہیں۔ کس کے پاس آ رہے ہیں؟ حضور کے پاس آ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو نشہد انک لرسول اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ منافقوں کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ واللہ یعلم، اللہ کو معلوم ہے، انکا لرسولہ، کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ کو یہ بات معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، کہ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ شہادت دیتا ہے۔ اب اللہ شہادت دے رہا ہے کس بات کی؟ کہ ان المنافقین لکاذبون، منافق آ کے شہادت دے رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ یہ بات اللہ کو معلوم ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ جو منافقین آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سارے کے سارے کاذب ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کیا بول رہے ہیں؟ بات تو انہوں نے صحیح کہی،
حضور کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ سچ بولنا بھی کیا ہو گیا اللہ کے نزدیک؟ کذب۔ یہ سچ بولنا بھی کیا ہو گیا؟ کذب ہو گیا۔ کذب کیوں ہو گیا؟ کہ صرف زبان کہہ رہی ہے، اندر دل تسلیم نہیں کر رہے۔ صرف زبان کہہ رہی ہے، اندر دل تسلیم نہیں کر رہے۔ جس طرح ہمارے اوپر لوگ بہتان لگاتے ہیں کہ جی یہ قادیانی ہے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم قادیانیوں پر، احمدیوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، وہ کافر ہے۔ لیکن ہماری ان باتوں کے باوجود بھی لوگ وہی لکھتے رہتے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ قادیانی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ قادیانی، وہی راگ الاپتے رہتے ہیں۔ یہ دل کی بیماری ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ یہ جو منافق کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کذب کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کہ صرف زبان ان کی کہہ رہی ہے، ان کا دل نہیں کہہ رہا۔ اچھا، اب منافقوں کی جو ہے انہوں نے ایک اور بھی نشانی قرآن نے بیان کی ہے، اتخذوا وایمانہم جنۃ۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ جو قسمیں کھاتے ہیں، ان قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے، ان قسموں کو۔ ہاں، آپ دیکھیں گے کہ بار بار بات بات کے اوپر بہت سے لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی قسم، بار بار قسمیں کھاتے ہیں یقین دلانے کے لیے۔ اسی لیے دین اسلام میں قسم کھانا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ ہر بات میں قسم اٹھانا، اور یہ قسمیں صحابہ کرام کو قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے ہیں اپنے مومن ہونے کے بارے میں۔ فصدو، لیکن در حقیقت کرتے کیا ہیں؟ یہ روک رہے ہیں ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ تو جب یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آ کے کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کاذب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق جب تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو بڑے جوش و خروش سے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ زبان سے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے دل اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ بتا دیا آپ کی رسالت تو سچ ہے، لیکن اس کی شہادت جھوٹی ہے، کیونکہ ان کے دل اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، یہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی مانتے ہیں۔ اچھا، اب کسوٹی کیا ہے کہ یہ نہیں مانتے؟ کسوٹی یہ ہے، اس جملے کو بڑے غور سے سننا، میں پورے ہوش و حواس میں یہ جملہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس جملے کے اوپر میری سرکار گوھر شاہی سے بات کئی دفعہ ہوئی، اور میری سمجھ میں اس وقت نہیں آیا یہ جملہ، لیکن پھر غیبت کے بعد باطنی طور پر جو سرکار سے ملاقاتیں ہوئیں اس میں سرکار نے مجھے سمجھایا اور بڑی آسانی پیدا فرما دی۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ عالم غیب میں ہمارا اپنا جہان ہے جس کا نام ریاض الجنہ ہے۔ اب جملہ دیکھیں، امام مہدی کی مرضی وہ ایک بندے کو وہاں لے جائے یا کروڑوں کو، امام مہدی کی مرضی۔ تو میرے ذہن میں یہ بات سوال بن کر کے اٹھتی تھی
کہ آپ نے امام مہدی کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، آپ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ وہ جہان تو آپ کا ہے، وہ جہان تو آپ کا ہے، آپ نے اپنا نام نہیں لیا، امام مہدی کا نام استعمال کر کے اور یہ جملہ کہہ دیا۔ تو میں نے دوبارہ اس جملے کو پیش کیا سرکار کی بارگاہ میں کہ سرکار یہ جو جملہ ہے اس میں یہاں امام مہدی ہے یا آپ کا نام ہے؟ تو پھر فرمائے نہیں، امام مہدی لے کے جائیں گے۔ پھر جب غیبت ہو گئی تو اس کے بعد پھر مجھے مشکل پیش آئی، تو میں نے عرض کیا سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں کہ سرکار مجھے اب بتا دیں اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ وہ جہان امام مہدی کا تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کا ہے، تو آپ نے یہاں امام مہدی کیوں کہہ دیا؟ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے امام مہدی دل سے مانے گا وہ ریاض الجنہ کو بھی مانے گا، جو امام مہدی دل سے مانے گا اسی کے دل میں یہ بات بھی پیدا ہوگی کہ ہاں ہم ریاض الجنہ والے کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو منافق ہوگا وہ کہے گا یہ سب باتیں جو بنائی ہوئی ہیں، را ریاض کا ذکر ہے یا گوہر کا ذکر ہے، ضم کی تعلیم ہے، عالم غیب کے جو قصے ہیں، یہ سارے کے سارے قصے یونس کے اپنے من گھڑت بنائے ہوئے ہیں، سرکار نے تو کبھی فرمایا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ وہ منافقین ایسی باتیں کر کے اور اپنے نفاق کو مزید آگے بڑھائے گا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا نور داخل ہو گیا، جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر سرایت کر گیا، جن کے دلوں میں اللہ نے اپنا نام ثبت کر دیا، ان کا اگلا مرحلہ یہی تھا کہ وہ اس ریاض الجنہ والے پر بھی ایمان لائیں۔ قرآن میں بھی ہے کہ غیب پر ایمان لائے، یؤمنون بالغیب۔ اب امام مہدی کی تعلیم پر ایمان لاؤ گے اور ان کا جو اوریجن ہے غیب اس پر ایمان نہ لاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے تو اللہ نے بھی اپنے غیب کے بارے میں تم کو کہا نا ایمان لاؤ، یؤمنون بالغیب۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ تم مومن بن جاؤ اور اللہ کے غیب پر ایمان نہ لاؤ اور تم مومن رہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو تعلیم ہے دین الہی کی تعلیم اور یہ ریاض الجنہ کے حقائق، یہ دونوں ساتھ ساتھ امام مہدی کے پیروکار کے دل میں ہوں گے۔ اگر ایک بھی نہیں ہوا تو وہ امام مہدی کا ماننے والا نہیں ہے، اگر ایک بھی کم ہے۔ اچھا، اب کون سا کم ہو سکتا ہے، کون سا کم نہیں ہو سکتا؟ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سرکار کو امام مہدی ماننے کا اقرار کر لے لیکن عالم غیب کے اسرار کو نہ مانے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عالم غیب کے اسرار پر ایمان لے آئے اور مہدی نہ مانے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عالم غیب کے اسرار پر ایمان تو لے آئے۔ کب تک چھپائیں گے آپ؟ کب تک چھپائیے گا؟ چھپایا تو نہیں جا سکتا اس حقیقت کو۔ امام مہدی کا تعلق عالم غیب سے ہے، امام مہدی کا تعلق عالم غیب سے ہے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں بھی منتظر ہوں، تم بھی منتظر رہو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اچھا، اب یہ قسمیں کھاتے ہیں منافقین، فوراً قسم کھائیں گے۔ جھوٹا شخص جانتا ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، صحیح ہے نا؟ تو اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے وہ ضرورت اور بلا ضرورت قسمیں اٹھاتا ہے، ضرورت اور بلا ضرورت قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہی حالت ان منافقین کی بھی تھی، ہر بات پر قسمیں اٹھاتے اور اپنے آپ کو پکے اور سچے مومن ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے اور اس کی آڑ میں وہ طرح طرح کے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ
کہ مسلمان ان سے وہی سلوک روا رکھیں جو اہل ایمان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں اندر سے انہیں محمد یونس الگوہر سے شدید نفرت، اندر سے انہیں سرکار گوہر شاہی سے کوئی سروکار نہیں، لیکن گوہر شاہی کے ماننے والوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک دو دن بعد، ایک دو ہفتے بعد، ایک دو مہینے بعد کوئی سرکار کی تصویر لگا دیں گے، اپنی پوسٹ پر لکھ دیں گے سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ گمان پیدا، ارے یار یہ تو سرکار کا ماننے والا ہے۔ کہاں؟ فیس بک کے اوپر سرکار کی تصویر لگا کے تو لکھ دے کہ سرکار امام مہدی ہیں، تو کیا اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ تو سرکار کا ماننے والا ہے، تیرے دل میں ایمان اور نور آ گیا ہے؟ یہ کام تو منافق بھی کر سکتا، یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے نزدیک نہ جانے کیسے یہ معیار بن گیا ہے کہ جس نے سرکار کی تصویریں لگا رکھی ہیں وہ مومن ہی ہوگا۔ منافق بھی تو اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، تو کیا منافق سرکار کی تصویریں اپنی آئی ڈی پہ نہیں لگا سکتے؟ کیا تم کو گمراہ کرنے کے لیے، تم کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ یہ منافق وہ ہیں کہ بظاہر اس میں لگے رہیں گے دین میں، لیکن ان کا جو اندر ہے وہ ان کو صدق کی طرف نہیں آنے دے گا۔ ایک تو مطلب ہوتا ہے صدق کا، سچا، لیکن صدق جو لفظ ہے یہ آیا ہے سریانی زبان سے۔ کیا ہے؟ اور صدق کا سریانی زبان میں معنی ہے کنفرمیشن۔ تو اب ذرا ترجمہ کریں اس کا۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، کہ جو کچھ تیری زبان نے کہا ہے تیرا دل کنفرم کرے گا تو مومن بنے گا۔ What you are saying with the tip of your tongue, let it be confirmed by your heart. What you are saying with the tip of your tongue, let it be confirmed in your heart. اور وہ ہو نہیں رہا ہے۔ وہ کنفرمیشن کب ہوگی؟ جب زبان کہے قل هو اللہ احد، کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان دلیل کے ساتھ منوا رہی ہے کہ اللہ، اور دل بغیر دلیل کے ہی مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر منافقت کے لیے اور بھی فرمایا گیا ہے کہ اس منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فَطُوبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، فَطُوبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ان فَطُوبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اب جب دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے تو پھر ہوا کیا ہے اس کا؟ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، فَهُمْ لَا، ہاں، تو اب ہوگا یہ، جب دلوں پر مہر لگ جائے گی تو پھر اس کے بعد گل سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کہانی جو ہے سمجھ نہیں آئے گی۔ اب بتاتے رہیں آپ کو، آپ کھول کھول کے بتاتے رہیں کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو یہ تعلیم دی، غمض عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قرآن مجید میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا کہ زبان بھی اللہ اللہ کرے، دل بھی اللہ اللہ کرے، لیکن سب کچھ آپ جو ہے بیان کر دیں، 10 گھنٹے لگا دیں، اس کے بعد جو ہے وہ حال یہ ہوگا کہ رات بھر وہ یوسف اور زلیخا کا قصہ سنتے رہے، اور صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ کہہ رہے ہیں کہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھا۔ یہ کہانی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات والا ہے، اللہ نے جتنی توقعات امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے رکھی ہوئی ہیں، آپ مجھے تاریخ کے ورق جو ہے جھنجھوڑ کر کھنگال کر بتائیں، کسی نبی سے، کسی مرسل سے، کسی ہستی سے اس کے عشر عشیر بھی توقعات اللہ نے رکھی ہوں، اور نہ امام مہدی نبی ہیں، نہ مرسل ہیں، نہ ولی ہیں، اور توقعات ایسی رکھی ہیں جو 1,24,000 پیغمبروں سے بھی مجموعی طور پر نہیں رکھی گئی۔ مجموعی طور پر 1,24,000 پیغمبر، جمیعت المرسلین
جمیعت الانبیاء، جمیعت الاولیاء، جمیعت الفقراء، پوری مجموعی طور پر سب کو اکٹھا کر دیں، سب سے اتنی توقع نہیں کی جتنی اکیلے مہدی سے اللہ تعالیٰ نے توقعات رکھ لی ہیں۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آ گیا، حدیث شریف میں آیا کہ محمد رسول اللہ نے جس طریقے سے دین اسلام کو اسٹیبلش فرمایا تھا، اسی طریقے سے منہاج النبوہ پر، حضور کے عمل اور حضور کی سنت پر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام از سر نو دین کو زندہ کریں گے، جس طرح حضور نے زندہ کیا تھا۔ اور حضور نے کیسے دین زندہ کیا تھا؟ حضور نے دلوں کو زندہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑیوں کو، اماموں کو زندہ نہیں کیا، محمد رسول اللہ نے لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا تھا۔ یہ طریقہ ہے منہاج النبوہ، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دین کی خدمت کا طریقہ۔ اور سرکار گوھر شاہی کو دیکھ لیں، آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وضو کے مسائل سیکھنے ہیں، عالم کے پاس چلے جاؤ۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے ارکان کیسے ادا کرنے ہیں، مولوی سے سیکھ لو۔ دل کی درستگی کے لیے، فساد قلب کے علاج کے لیے دورے گوھر شاہی پر آ جاؤ۔ فساد قلب کے علاج کے لیے، دل کی درستگی کے لیے، اصلاح باطن کے لیے یہاں آ جاؤ۔ باقی وہ کام گوھر شاہی نہیں کرتے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ یہاں تو اس کام کے لیے آ جو کام کہیں سے نہ ہوتا ہو۔ گوھر شاہی کے پاس اس کام کے لیے آ جو کہیں سے نہ ہوتا ہو۔ اور وہ کام کیا ہے؟ سلطان باہو نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تھے، جو کچھ عرصے بعد پھر مر جاتے تھے۔ سلطان باہو نے کہا یہ کوئی بڑی کرامت تھوڑی ہے کہ مردوں کو زندہ کیا تو کچھ عرصے بعد پھر مر گئے نا وہ۔ انہوں نے کہا کہ کرامت تو یہ ہے کہ حضور پاک کے جو امت کے ولی ہیں، خاص ولی، اگر وہ کسی مردہ قلب کو زندہ کر دیں تو پھر اس کو کبھی موت نہیں آتی، پھر اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ پھر غوث پاک بھی آ گئے۔ غوث پاک نے کہا کہ ہمارا انڈا 1000 انڈوں کے برابر ہے، ہمارا انڈا 1000 انڈوں کے برابر ہے۔ چلو یہ بھی عظمت کی ایک نشانی ہے۔ پھر سرکار گوھر شاہی کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ صحیح انڈے میں سے چوزا نکالنا، ہم اس کو کرامت ہی نہیں سمجھتے۔ علامہ اقبال نے کہی تھی یہ بات، اس قوم کے انڈے گندے ہیں پھینک دو ان کو گلیوں میں۔ یہ علامہ اقبال نے کہی تھی بات، اس قوم کے انڈے گندے ہیں پھینک دو ان کو گلیوں میں۔ پیر جماعت علی شاہ کو کہا۔ پیر جماعت علی شاہ نارووال میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت اچھے بزرگ، ان کو کہا کہ اس قوم کے انڈے گندے ہیں، یعنی اس قوم کے دلوں کے اندر مرض آ گیا ہے، دلوں کے اندر بیماری آ گئی ہے، ان کو اٹھا کے پھینک دو، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور امام مہدی گوھر شاہی نے کہا کہ صحیح انڈے میں سے چوزا تو کوئی بھی نکال لیتا ہے، ہم اس کو کرامت ہی نہیں سمجھتے۔ سلطان باہو نے کہا کہ مردہ دل کو نظر ڈال کے زندہ کر دیتے ہیں، اور امام مہدی نے کہا کہ وہ صحیح انڈے میں سے چوزا نکال دیا تو کون سی بڑی کرامت ہوئی۔ انہوں نے کہا کرامت تو یہ کہ وہ انڈا سڑ گیا ہو، زندگی ختم ہو گئی ہو، اس میں سے تو پھر چوزا نکال کے دکھا تندرست، تو اس کو ہم کرامت کہیں گے۔ اب یہ کرامت کیوں کہا اس کو؟ ہاں جی، کرامت اس کو اس لیے کہا، اب یہ دل ہے، کیوں جی، اب یہ ہے دل ہے، تو ولی ہے، تجھے جو ہے وہ نظر کیمیا عطا ہو گئی، تو نے اس کے اوپر نظر ڈالی، یہ دل زندہ ہو گیا۔ عام سا کیس ہے، صحیح ہے نا؟ اب تو فرض کیا جس نے نظر ڈالی ہے، تو تیرا نام سلطان حق باہو ہے، پھر ایک اور ہے اس نے نظر ڈالی، وہ ہے خواجہ غریب نواز ہے وہ، پھر تیسرا بابا فرید ہے،
تم نے یہ لوگوں کے دل اللہ اللہ سے جاری کر دیے۔ پھر ایک دل آ گیا، ایک دل ایسا آ گیا کہ جس دل میں بیماری تھی، مرض تھا، جس دل میں مرض تھا، اور ایک دل ایسا آ گیا کہ جس کے اوپر لطیفہ قلب نہیں تھا۔ ایک میں بیماری تھی، دوسرا جو آیا ذکر لینے کے لیے اس میں لطیفہ قلب نہیں تھا، صرف گوشت کا لوتھڑا تھا۔ اچھا جی، اب اس کا مرض کیسے دور ہوگا؟ اس کا مرض دور کرنے کا جو علم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو دیا تھا، آدم صفی اللہ کو دیا تھا۔ اب آدم صفی اللہ تک پہنچنے کے لیے پورا ایک تھرو پراپر چینل ہے۔ آپ نے حضور کو درخواست دینی ہے، حضور نے اللہ سے منظوری لینی ہے، اللہ سے منظوری لینے کے بعد پھر آدم صفی اللہ تک پہنچنا ہے، پھر آدم صفی اللہ خصوصی طور پر اس مرض کو دور کرنے کے لیے یا تو وہ خود تشریف لائیں یا پھر تو مرشد اگر اس قابل ہے تو ان سے روحانی طور پر دم ملائے اور پھر یہ کرے۔ یعنی یہ خاص کام ہے، یہ اتنا سب کچھ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ مرشد کو بھی سب کے ترلے منت کرنے پڑتے ہیں نا۔ تو پھر عام ولی جو ہوتے ہیں، یہ والے جو ولی ہیں، یہ جو عام ولی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ جب کہ دیکھا کہ اس میں مرض ہے تو اس کو بھگا دیتے اس کو بھگا دیا نا۔ جیسا وہ پاکستان کراچی میں ہمارے علاقے میں ایک جگہ تھی، مدرسہ بنا، ادھر ایک بندہ تھا عبد الوحید راجپوت، تو وہ بندہ تھا کہ جس کے دل میں مرض تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس کے دل میں مرض تھا۔ جب بھی سرکار اس کے اوپر کرم کرنے کا سوچتے، وہ اس سے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے پہلے کوئی نہ کوئی بات سرکار کے خلاف بول دیتا۔ اس کے دل میں مرض تھا۔ جیسا وسیم محمد قریشی تھا، اس کے دل میں مرض تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تو نے اس کے مرض کا ولی کے پاس علاج نہیں ہے نا، دل کے مرض کا ولی کے پاس علاج نہیں ہے، تو اس دل کے تعلیم کس کو دی تھی؟ آدم صفی اللہ کو۔ تو براہ راست آدم صفی اللہ سے بات بھی نہیں کر سکتا، تھرو پراپر چینل جانا پڑے گا نا، پھر حضور پاک کے پاس جانا پڑے گا نا۔ اب اگر حضور پاک کے پاس تو چلا گیا مرشد، تو حضور پاک اگر تجھ سے یہ پوچھیں، اچھا جی جس مرض کا دور کرنا ہے، اس کا میری شریعت میں، میری امت میں کیا کردار ہے، کتنی اس کی جو ہے شریعت صحیح ہے، کتنا نمازی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، اس کا اپنا انٹرسٹ کتنا ہے، ایسی تھوڑی آگے بڑھ جائے گی کہانی۔ یہ جو تھے، یہ ایسے بندے کے مرض کے لیے آگے فائل بڑھاتے تھے جس نے ساری زندگی اپنی اس کی خدمت میں گزار دی ہو ان کی، اس کے لیے پھر یہ آگے بات بڑھاتے تھے کہ اس کا مرض دور کریں، اس کے دل کا، قلب کا علاج کرائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اس لیے فرمایا کہ صحیح انڈے میں سے چوزا نکالنا کرامت نہیں ہے۔ گندا انڈا اس دل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مرض ہو، اور مرض وہ ہے دل کا، جیسے تو قرآن پڑھے گا مرض بڑھے گا، تو نمازیں پڑھے گا مرض بڑھے گا، تو اللہ اللہ کرے گا مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ فزادہم اللہ مرضا۔ اب جب تو اللہ اللہ کرنے سے مرض بڑھے گا تو پھر تو اسے ذکر قلب میں کیسے لگائے گا؟ اس لیے ان کو وہ بھگا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو امام مہدی نے کہا کہ جی ہمارے نزدیک کرامت یہ ہے کہ گندا انڈا ہے مرض والا، اس کے اندر سے چوزا نکال کے بتا، تو امام مہدی کے لیے یہ کام اتنا آسان کیوں ہے؟ امام مہدی کے لیے یہ کام آسان کیوں ہے؟ وہ امام مہدی کے لیے آسان اس لیے ہے کہ امام مہدی کے لیے قرآن نے کہا وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ساری خصلتیں، ساری کی ساری عظمتیں جمع کر کے ایک وجود میں رکھ دی ہیں، اس وجود کا نام مہدی ہے۔ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ساری کی ساری عظمتیں،
سارے مرسلین کی عظمتیں، انبیاء کی عظمتیں، اولیاء، فقراء، محسنین، مقربین، صالحین، ساری کی ساری عظمتیں ایک قدمین شریفین میں رکھ دیں۔ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کر۔ اب سرکار گوہر شاہی کا وجود مبارک دیکھ لیں، یہ سرکار گوہر شاہی کا وجود مبارک، یہ کیا ہے؟ یہ سرکار گوہر شاہی کا وجود مبارک ہو گیا۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے لطیفہ قلب۔ یہ جو لطیفہ قلب ہے، جس طرح امام مہدی کے لیے حضور پاک کی عرضی ارواح کو ان کے جسم میں ہی روک لیا گیا تھا کہ جب امام مہدی نے آنا ہوا تو وہ عرضی ارواح حضور پاک کی نکلیں گی، اس سے نیا جسم بنے گا جو جسم مہدی ہوگا، اور وہ جسم کا آنا ہی وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُمْ اولا کی نشانی ہوگا کہ یہ تمہارا دوسرا دور ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو عرضی ارواح حضور پاک کی تھیں، تو یہ جو امام مہدی کو، اب امام مہدی تو عالم غیب سے آئے ہیں نا، امام مہدی عالم غیب سے آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور پاک کی عرضی ارواح امام مہدی کو دی جائیں گی تو ان کی اپنی کدھر ہے؟ ان کی اپنی ہے ہی نہیں نا، کیونکہ وہ تو ادھر سے آئے ہیں نا، ادھر تو عرضی ارواح ہوتی نہیں ہے، اور جدھر سے امام مہدی آئے ہیں نا ادھر لطائف بھی نہیں ہوتے۔ جدھر سے امام مہدی آئے ہیں ادھر لطائف بھی نہیں ہوتے۔ تو جسم کو بنانے کے لیے حضور پاک کی عرضی ارواح دی گئی ہے نا، سب سے بہترین، افضل والا، اسی طرح لطائف بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ جو امام مہدی گوہر شاہی کے وجود میں لطیفہ قلب ہے، یہ تو ان کا ہے ہی نہیں، پھر یہ کس کا ہے؟ یہ جو لطیفہ قلب ہے یہ آدم صفی اللہ کا ہے۔ سیدنا گوہر شاہی کے وجود مبارک میں لطیفہ قلب ان کا اپنا نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں لطائف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ سیدنا گوہر شاہی کے سینے میں جو قلب دل دھڑک رہا ہے وہ پہلے خلیفہ کا ہے، آخری خلیفہ کے جسم میں دھڑک رہا ہے۔ پہلا خلیفہ اور آخری خلیفہ مل گئے، پہلا خلیفہ اور آخری خلیفہ مل گئے۔ اسی لیے ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ جو کالکی اوتار ہوگا وہ وشنو کا اوتار ہوگا، وشنو کا، وہ شنکر بھگوان کا اوتار ہوگا۔ تو شنکر بھگوان تو آدم صفی اللہ کو کہتے ہیں نا۔ تو امام مہدی کے سینہ مبارک میں جو لطیفہ قلب ہے، امام مہدی کے، ریپیٹ کرو، جو لطیفہ قلب ہے وہ آدم صفی اللہ کا ہے، ہائے ہائے آدم صفی اللہ کا ہے۔ اب آ جاؤ مرض والو، اب آ جاؤ گندے انڈو، جس نے مرض کا علاج کرنا ہے وہ گوہر شاہی کے جسم میں طاقت موجود ہے، اب کسی کے آگے منت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہے کرامت کہ گندے انڈے میں سے چوزا برآمد کر کے دکھاؤ تو کرامت مانوں گا، کیونکہ پیچھے طاقت اس قلب کی موجود ہے، اس طاقت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی کہ آج گوہر شاہی کا بچہ بچہ اس میں ذات کو تقسیم کر رہا ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے ذکر دینے کی اجازت دو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اوکے۔ کیسے؟ جہاں سے ذکر قلب شروع ہوا وہ چیز یہاں موجود ہے، سینہ گوہر شاہی میں، سینہ گوہر شاہی میں موجود ہے، کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ قلب ہو یا نہ ہو، ایک اشارہ ہے گوہر شاہی پورے کے پورے وجود طریقت و باطن کو دوبارہ سینے میں لے آتا۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ یہ کہنے کو کہا ہے کہ یہ کرامت ہے، تو یہ کرامت کب ہوگی؟ ان کے لیے، ولیوں کے لیے کرامت ہوگی کہ اگر انہوں نے
گندے انڈے میں سے بچہ نکال لیا. تو یہ کرامت ان کے لیے ہوگی کہ اگر تم یہ کام کر کے دکھاؤ تو گوہر شاہی فرماتے ہیں پھر میں کرامت مانوں گا. تم اگر یہ کر کے دکھاؤ, اپنے لیے نہیں کہا کہ میں کروں گا تو کرامت ہوگی, میں کروں گا تو ایسے ہی ہے. یہ اپنے لیے نہیں کہا, تم کرو ایسا, گندے انڈے میں سے بچہ نکال لو, تم اگر کر دو گے تو میں کرامت کہہ دوں ہاں یہ کرامت مانتا ہوں. اب اگر ہندوؤں کو یہ کہا جائے, اگر وشو آنند کو یہ کہا جائے کہ چھوڑ دے مندر جانا, اگر نگم بابو کو یہ کہا جائے چھوڑ دے مندر جانا, یہ گوہر شاہی بھگوان شنکر ہے, اسی کے قدموں میں ماتھا ٹیک دے, اس سے بڑا کوئی حق نہیں ہو سکتا. اسی کے تصویریں اٹھا کے مندر میں لگاؤ, اسی تصویر کو پوجو, اسی کے قدموں میں اپنے ماتھے ٹیک دو. یہ چلتا پھرتا بھگوان ہے, یہ چلتا پھرتا شیو لنگم ہے, یہ چلتا پھرتا شنکر ہے. یہ شیو سینا ہے جو دلوں کی تقسیم کر رہی ہے, دلوں میں عشق الہی بانٹ رہی ہے, بھگوان کی نسبت, اللہ کی نسبت لوگوں کو دے رہی ہے. یہ جو سینا ہے, یہ جو فوج ہے, امام مہدی کی فوج, یہ جو دلوں کی طاقت, دلوں کا ہتھیار لوگوں کو دے رہی ہے, در حقیقت یہ ہے شیو سینا, شنکر بھگوان کی آرمی جو دلوں کا ہتھیار بانٹ رہی ہے. علامہ قرطبی نے ایک بڑی بصیرت افروز بات کہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو جب اس کے قبیلے والوں نے سمجھایا کہ تم حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لو تو حضور تیری بخشش کے لیے دعا فرما دیں گے, تو تیری شقاوت سعادت سے بدل جائے گی. تو اس نے بڑی ہی نخوت اور کبر سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایمان لانے کا حکم دیا تو میں ایمان لے آیا, تم نے مجھے اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو میں نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی. اب ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو جا کے سجدہ کر دوں, اور یہ میں نہیں کروں گا. دیکھیں, اب وہ بندے اس کو کہہ رہے ہیں مسلمان کہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ, حضور تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں گے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں حضور کو اب جا کے سجدہ کروں. یہی منافقین کی جو ہے نا حرکتیں ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ میں نہیں کروں گا. اس روایت میں آپ غور کریں, منافق کا جو ذہن ہے کس طرح غلط راہ پر چلتا ہے, اس کی سوچ میں کس قدر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. بارگاہ نبوت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری اور اللہ کے محبوب سے اپنی مغفرت کی دعا کرانے میں اس کو صریحاً شرک نظر آنے لگتا ہے. وہ اپنے اعمال, نماز, زکوٰۃ وغیرہ پر ہی نازا رہتا ہے اور یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے در کرم پر حاضر ہو کر اس کی رحمتوں سے اپنے دامن کو لبریز کرے. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہیں بارگاہ رسالت میں حاضری شرک اور بدعت معلوم ہوتی ہے, خود بھی اس سعادت سے بہرہ مند نہیں ہوتے اور لوگوں کو بھی محروم رکھتے ہیں, بلکہ ایٹی چوڑی کا زور لگا دیتے. Bringing light, love, and peace in your life.